کچھ درد ایسے بھی پارٹ 6۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وہ ساری رات اس کے لیے جاگتی رہی۔ احتشام یہ سب محسوس کر چکا تھا، کہیں دل میں دستک ہو چکی تھی، کہیں سالوں سے جمی نفرت کی تہ اترنے لگی تھی۔ مصباح اپنی مما کو منانے کی کوشش کر رہا ہوں، تم بھی گھر میں کوشش کرو بات کرنے کی۔ احتشام مصباح کی گود میں سر رکھ کر لیٹا ہوا تھا۔ احتشام میں جانتی ہوں تمہاری مما نہیں مانے گی، اس لیے مجھے گھر میں بات کرنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، مصباح نے لاپرواہی سے کہا۔ کیوں نہیں مانے گی؟ میں انہیں منا کے رہوں گا۔ احتشام اٹھ کے سیدھا ہو کر بیٹھ گیا تھا۔ چلو جس دن منا لو گے اس دن میں بھی بات کر لوں گی، مصباح کہتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی، اور ساتھ ہی احتشام بھی اٹھ گیا اور دونوں کلاس کی طرف چل پڑے۔ مما میں مصباح کے سوا کسی اور لڑکی سے شادی نہیں کروں گا، احتشام ضد لگا کر بیٹھ گیا تھا، اور میں بھی کنزا کے سوا کسی کو بھی اپنی بہو نہیں بناؤں گی۔ کلثوم بیگم کی بھی وہی ضد تھی۔ تو ٹھیک ہے، پھر میں یہ گھر چھوڑ کر جا رہا ہوں، اور پھر لے آئیں کنزا کو اپنی بہو بنا کر۔ احتشام کھڑا ہو گیا تھا۔ اچھا کدھر جاؤ گے گھر چھوڑ کر؟ کلثوم بیگم کو اس کی بات مذاق لگ رہی تھی۔ جدھر بھی جاؤں پر ادھر نہیں رہوں گا، احتشام کہتا ہوا نکل گیا تھا، اور کلثوم بیگم یہ سوچ کر بے فکری سے بیٹھی رہی کہ رات تک واپس آ جائے گا، لیکن رات کو بھی واپس نہیں آیا تھا۔ اب کلثوم بیگم کو بھی اس کی فکر ہونے لگی تھی۔ وہ مسلسل اس کو کال کر رہی تھی، لیکن احتشام کال کاٹ رہا تھا۔ آخر تنگ آ کر کلثوم بیگم نے رضا صاحب سے اسے کال کروائی۔ تب بھی احتشام کی ایک ہی ضد تھی کہ مصباح کے علاوہ کسی اور سے شادی نہیں کروں گا۔ 2 دن بعد ہی کلثوم بیگم کو آخر ہار ماننی پڑی، اور احتشام بھی واپس آ گیا۔ آج وہ رشتہ لے کر جا رہے تھے مصباح کا۔ مصباح کی امی سکینہ بیگم نے صاف انکار کر دیا تھا۔ مصباح کا رشتہ طے ہو گیا ہے تو توڑ دیں آپ ادھر سے، لیکن ہمیں انکار نہیں کریں۔ کلثوم بیگم کو ہر حال میں مصباح کی امی کو منانا تھا۔ آخر کار کچھ پیسوں کا لالچ دے کر سکینہ بیگم کو منا لیا گیا تھا۔ مصباح نے خدا کی رضا کے خاطر اپنی محبت قربان کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اس نے احتشام کو اگنور کرنا شروع کر دیا تھا، اس کا سیل نمبر بلیک لسٹ میں لگا دیا، اور یونی میں بھی بالکل ہی اسے اگنور کرتی تھی۔ یہ سب احتشام سے تھا، اس لیے اس نے گھر میں ایک ہی ضد لگا لی تھی، اور آخر اپنی محبت کو پانے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ احتشام کی طبیعت اب کچھ سنبھل گئی تھی۔ 2 دن کنزا اس کے آس پاس ہی رہی، ہر وقت اس کا خیال رکھتی۔ احتشام کو بھی اس کا اپنا اس طرح خیال رکھنا بہت اچھا لگنے لگا تھا۔ شاید کہیں دل میں کوئی احساس جاگا تھا اپنائیت کا۔ سعد اور رمشا احتشام سے بہت اٹیچ تھے، ان 2 دنوں میں بہت اداس ہو گئے تھے۔ اب اپنے پاپا کے ساتھ لگ کے بیٹھے تھے۔ کنزا کچن میں اس کے لیے سوپ تیار کر رہی تھی۔ کلثوم بیگم کو اتنی اجازت نہیں تھی کہ وہ اپنے بیٹے کی طبیعت پوچھ لے۔ اور رضا مجھے پتہ ہے، مصباح نے ادائے بے نیازی سے کہا۔ اچھا جی، تو میری مصباح کو سب پتہ ہے، احتشام نے اس کو تھوڑی کو پیار سے اوپر کرتے ہوئے کہا۔ ہاں جی، مصباح نے سر ہلا دیا۔ مصباح پھر تو تمہیں یہ بھی پتہ ہوگا کہ میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں، احتشام نے اس کے قریب آتے ہوئے کہا۔ مصباح شرم سے لال سرخی ہو رہی تھی۔ احتشام نے اسے منہ دکھائی میں سونے کے کنگن دیے تھے، اور ساری عمر ساتھ نبھانے کا وعدہ کر کے ایک نئی زندگی کا آغاز کر دیا تھا۔ کنزا نے بال کھلے چھوڑے ہوئے تھے، ابھی نہا کر باہر نکلی تھی جب احتشام اچانک گھر میں داخل ہوا تھا۔ کنزا اسے دیکھ کر چونک گئی تھی۔ دوپٹہ سر پہ کرنے کی کوشش کی، لیکن دوپٹہ بھی وہ کمرے میں بھول آئی تھی۔ احتشام کی نظر اس پر ٹھہر گئی تھی۔ بلا شبہ وہ بہت خوبصورت تھی۔ کنزا نے شرم سے سر جھکا دیا تھا، اور احتشام اس کے پاس سے گزر کر روم میں چلا گیا تھا۔ کہیں دل کی دھڑکن بے ترتیب ہوئی تھی۔
یہ مجھے کیا ہوتا جا رہا ہے؟ احتشام اپنے دل پر اختیار کھوتا جا رہا تھا۔ اس کے سامنے اب کنزا کا معصوم چہرہ گردش کرنے لگا تھا۔ مصباح، یہ تمہارے لیے آج کا سوٹ ہے، اس کو ہی پہن کر نیچے آنا۔ کلثوم بیگم نے اس کو ایک پرپل کلر کا جوڑا پکڑایا تھا اور ساتھ میں سختی سے تاکید بھی کر دی تھی کہ یہی جوڑا پہن کر آنا ہے۔ مصباح نے وہ جوڑا پکڑ کے رکھ لیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ ناشتے سے فارغ ہو گئی تو اس جوڑے کو اٹھا کر دیکھنے لگی۔ او میرے خدا، یہ کیسا لباس ہے جس کی بازو بھی بالکل نہیں ہے۔ مصباح کو اس سوٹ کو دیکھ کر حیرانی ہو رہی تھی۔ وہ وہیں پریشان ہو کر بیٹھ گئی۔ تم ابھی تک تیار نہیں ہوئی؟ مہمان سارے آنا شروع ہو گئے ہیں۔ احتشام اس کو لینے آیا تو ابھی بھی رات والے لباس میں تھی۔ احتشام، اس سوٹ کی بازو بالکل نہیں ہے اور دوپٹہ بھی بہت باریک ہے، اور آپ کو تو پتہ ہے کہ میں ایسے کپڑے نہیں پہنتی۔ مصباح نے اس سوٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے احتشام کو بتایا۔ تو کیا ہو گیا؟ اگر پہلے نہیں پہنتی تو اب تم خود کو بدل لو میری جان، کیونکہ اب تم ایک مڈل کلاس لڑکی نہیں رہی، مسز احتشام رضا بن چکی ہو۔ احتشام نے اس کے قریب آ کر پیار سے کہا۔ لیکن احتشام، میں یہ بیہودہ لباس نہیں پہنوں گی۔ مصباح نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ او ہو مصباح، ضد نہیں کرو، جو ماما ڈریس دے کر گئی ہے وہ چپ کر کے پہن کے نیچے آ جاؤ۔ احتشام کو اس کی بلا وجہ کی ضد پہ غصہ آ رہا تھا، اس لیے تنگ آ کر کہنے لگا، نہیں احتشام، میں یہ لباس نہیں پہنوں گی۔ مصباح ابھی بھی اپنی بات پر قائم تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، جو بھی کوئی اور مکمل بازو والا ہی پہن لو، پر جلدی سے نیچے آ جاؤ۔ احتشام کو اپنی محبت کے سامنے ہار ماننی پڑی۔ پلیز میری ویڈیو کو لائک، شیئر، کمنٹ اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔